السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مختلف ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ویلیفیکیشن کیمپین شروع ہوئی ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے۔ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اخلاقی جو قدریں ہیں ہماری، ان کو اس نے ریگیت ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ کویسچنس اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اسلامی مملکت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر اس طرح کرنے کی اجازت دیتی ہے تو پھر باقی جگہوں پہ کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں عمران خان کی اور نواز شریف کے بھی، بلکہ نواز شریف کو تو العزیزیہ میں بھی اب میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں بعد یا چند ایک آدھ دن کے بعد ہی شاید دوبارہ ان کو کلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو انصاف کے لیے بالکل ہماری عدالتیں ان کے پیچھے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو انصاف دینا ہے، آپ کہیں جائیے گا نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے انہوں نے اولیو برانچ جو ہے وہ آفر کی ہے طالبان کو، اور انہوں نے جو وہاں پہ ایمبیسی تھی دلی میں، اس کو انہوں نے بند کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور یہ آپ کے جو بیہاف کے اوپر جو کام کر رہی ہے وہ کرتی رہے گی۔ تو اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کابل میں اپنی ایمبیسی کو قائم رکھیں گے، صرف ایمبیسڈر نہیں بھیجیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سفارتی تعلقات تقریباً ایک طرح کے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ان کا بھی امپیکٹ کیا ہے؟ یہ ایک چلا گیا ہے، دوسرا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا آنا ہے۔ تو یہ صورتحال کیا بن رہی ہے؟ اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے، جن کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی درندگی کا اظہار کیا گیا ہے، مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ایک بار نہیں ریپیٹڈلی کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اگرچہ اب ہمارا جو فارن آفس ہے، اس کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ صرف بات کرنے والی بات نہیں ہے، بہت ہی شدید قسم کا احتجاج کرنا چاہیے کہ ہماری ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی سٹینڈرڈ سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان تمام امور پہ گفتگو کریں گے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے جناب بریگیڈیئر میاں محمود صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے، اور بار بار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ پہلے پی ایم اے لانگ کورس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ ٹو اسٹارٹ ود، یہ جو صورتحال چل رہی ہے، ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور پھر سب سے بڑھ کے چلیں وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں، اور وہ بھی کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ باپردہ خاتون ہیں، اور جس طریقے سے ان کو رگیدا جا رہا ہے پورے عدلیہ میں، اور جس طریقے سے ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں، واٹ ڈو یو میک آف اٹ آل؟ یہ بیسیکلی یہ جو انبیشڈلی یہ جو ویلیفیکیشن کر رہے ہیں، یعنی کہ نہایت بے شرمی کے ساتھ جس قسم کی یہ کیا نام ہے غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت یہ the whole thing is being orchestrated۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو عمران کے اوپر جو ویلیفیکیشن ہو رہی ہے، جس کے اوپر مورلیس گالیاں دے رہے ہیں جی اس کو وہ، اور اتنی غلیظ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ وہ صرف اس کے پولیٹیکل سٹانس کے اوپر تک انہوں نے محدود نہیں رکھی، ابھی تو وہ ڈائریکٹلی اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے، اور جس میں اس کی شادی جو ہے وہ کیا نام ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اس کے اوپر بھی اتنے وہ غلط اور یعنی کہ بیان دے رہے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ تہذیب میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ مجھے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، تہذیب نہیں، اقدار نہیں، انسان تو ہے کردار نہیں، اس گنڈوں کے دیش میں کیا کوئی غیرت دار نہیں؟ یعنی کہ کیا اس معاشرے میں، اور خاص کر یہ لوگ جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیرت دار نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے کہ ایسی جو ہے وہ الفاظ اور ایسے جو ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔
اور جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ان کا اگر اپنا کردار دیکھیں آپ، جو پاس میں ان کا جو کردار رہا ہے اس کے اوپر لوگ کس کس قسم کے بیان دیتے رہے. میں ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کو پتا ہے کہ ان کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان سب لوگوں کی. اور یہ جو کردار کشی ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا کلیئر مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ عمران کی مقبولیت جو ہے اس کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس مقبولیت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، جو کہ اس وقت لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوئے، تو اس کے بعد وہ کم از کم اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ حربہ استعمال کریں گے جس سے کہ وہ دے وانٹ ٹو میک شور کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ الیکشن میں نہ حصہ لے سکے اور دوبارہ وہ الیکشن میں وہ جیت نہ سکے. اب یہ ان کی وہ کوشش جیل تو کے اندر ہی ہوگی، رہے. ان کی کوشش تو ہوگی، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کافی تبدیل ہو رہے ہیں. خاص کر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ خیبر پختونخوا میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عوام کا اظہار خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے وہ ایک مومنٹم جو ہے وہ گیدر کر رہا ہے وہ. اور اس میں جو بھی انہوں نے کنونشن کی، مردان میں، چرچدہ میں، اس دن پشاور میں کنونشن کی ہے، اور اس کے بعد جو خاص کر جو پرسوں پشاور کی جو تھی ایک کنونشن، اس میں ایک چیز جو بڑی نمایاں تھی کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑے کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے یہ کنونشن جو ان کے جلسے ان میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے. اور جو پرسوں جو تھی کنونشن پشاور میں، وہ پہلی بار جو ہے میں نے محسوس کیا کہ کوئی پولیس نے پکڑ دھکڑ نہیں کی، ان کو فری اجازت ملی کہ وہ اپنی کنونشن کر سکے، اور اس لیے وہ اتنی کامیاب کنونشن تھی. تو یہ ایک بڑی ایک خوش آئند چیز ہے. اور یہ چیز جو ہے ابھی سلسلہ مجھے امید ہے کہ یہ پنجاب میں بھی شروع ہو جائے گا، کہ جیسا کہ اس نے جو شیر مروت ہے، شیر شیر افضل محمد مروت خان جی. مروت ہے جی، شیر افضل مروت. شیر افضل مروت اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک وہ کر رہے ہیں کنونشن پشاور میں، اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ دی ہے ایک کنونشن کی وزیر آباد میں. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی ایک اپنا مومنٹم جو ہے یہ ابھی گیدر کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے ایک چند نوجوان آدمیوں کی ایک تنظیم ہے، وہ ان کے بندے مجھے آ کے ملے ہیں، تھوڑے دن ہوئے ہیں. دے کال دیم سیلز اے ملین مارچ آف پاکستان. میں نے شاید جی ان کا آپ کو تھوڑی سی پرٹیکولرز آپ کو میں نے واٹس ایپ کے اوپر بھیجے تھے. جی جی وہ وہ مارچ کا آرگنائز کر رہے ہیں. جی وہ ان کی تو خیر جو سوچ ہے اور ان کا جو پلانز ہیں وہ تو بڑے ایمبیشس ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ میں بلکہ دعا بھی کروں گا کہ اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. صرف جو پرابلم ان کی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ ینگ ایلیمنٹ ہیں، جوان ہیں، جذبہ ان میں ہے، اور ان کے پاس ریسورسز اتنے کوئی نہیں جس سے کہ وہ یہ ساری چیز جو ہے آرگنائز کر سکیں. بٹ جیسا کہ ریسورسز بھی مجھے آ ان جائیں کی گے. ہے جی ریسورسز بھی کیا، آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جیسا کہ میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو امید ہے، ان کو لوگ پرومس کر رہے ہیں کہ ان کی وہ ہیلپ کریں گے. اور اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتے ہیں اور وہ موبلائز کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک پیش رفت ہوگی جی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو
اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ اس میں یہ جو بھی ہے اس وقت جو پریزنٹ انٹرم گورنمنٹ یا اور بھی جو جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلیئر کٹ بائس نظر آ رہا ہے بریگیڈی صاحب، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف کے کیسز ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ جیسے عدالتیں لیٹی پڑی ہوئی ہیں آگے اور منتیں کر رہی ہیں کہ جی نہیں میرے سے آپ انصاف لے لیں، کہیں نیچے نہ جائیے گا، کہیں اور کورٹ میں نہ جائیے گا، ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کو سبھی پتہ ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے. اچھا جو ہماری عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو پرانے کیسز کو اٹھا کے ان کو لگایا جا رہا ہے. اب بھٹو کا جو کیس ہے ان کے قتل کا، اگرچہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی تھی لیکن اب اس کیس کو لگایا جا رہا ہے اتنے سالوں کے بعد، اور وہ بھی جب زرداری صاحب صدر تھے اس وقت لگایا گیا تھا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کو ایک بیانیہ دینے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ لگایا جا رہا ہے، ادروائز اس کی کوئی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس یا ڈائگریشنز ہیں ہماری عدلیہ کے، ان کا اوور آل جسٹس سسٹم کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ یہ تو کافی واضح ہو رہا ہے جی کہ اس وقت کہ نواز شریف کی جو ہے وہ ہر طرف سے مدد کی جا رہی ہے. یہ جو پہلے تو اس کے جو تھے ایون فیلڈ جو فلیٹس کا جو کیس تھا اس سے اس کو انہوں نے بری کیا. ابھی جو نیا کیس جو ہے العزیزیہ اسٹیل مل کا وہ اس کی کل کچھ کاروائی ہوئی. میں وہ سن رہا تھا، میں بلکہ دیکھ بھی رہا تھا کہ اس میں نواز شریف کے لائر جو تھے وہ بڑی اپنی کوشش کر رہے تھے یہ کہنے کی کہ جی وہ العزیزیہ جو تھی اسٹیل مل اس میں پیسے جو تھے نواز شریف نے انویسٹ نہیں کیے، اس کے بیٹوں نے انویسٹ کیے. یہ بات پہلے بھی کئی بار یعنی کہ اٹھائی جا چکی ہے، بلکہ اس دن وہ جسٹس اورنگزیب نے بھی کہا تھا کہ اس عمر میں کہاں سے ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ انہوں نے ایون فیڈ فلیٹ بھی خرید لیے اور العزیزیہ اسٹیل مل میں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ناقابل سمجھ چیز ہے، اور اس چیز کے اوپر بھروسہ کرنا کہ یہ کہنا کہ جی نہیں وہ نواز شریف کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، پیسے اس کے بیٹے میں آئے ہیں، یہ کوئی آدمی جس کی تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری کورٹ کیا کرتی ہے یہ ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو تھی، دوسرا جو کیس تھا کہ جس میں اس کو سزا ہوئی تھی فار ہیونگ ایسٹس بیونڈ ہز ریسورسز. اب اس کے اوپر نیب کا جو لا ہے اٹ از مور دین کلیئر کہ اگر کسی کے خلاف نیب یہ الزام لگاتی ہے کہ اس کے پاس ایسٹس ہیں بیونڈ ہز ریسورسز تو اس کا جو ہے جواب دینا جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ نواز شریف نے ابھی تک جو بھی کاروائی ہوئی ہے اس نے ایک ثبوت نہیں دیا کہ اس کے پاس یہ پیسے جو باہر انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ کہاں سے آئے. اور اس چیز کو اگر یہ کورٹ جو ہے یہ کنڈون کرتی ہے تو بڑی واضح چیز ہے کہ وہ سب نواز شریف کو فیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. آئی تھنک وی آل شوڈ واچ اٹ، اور ہمیں اس دیکھنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے طے تو کیا ہوا ہے کہ اس کو نواز شریف کو بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے ان کو انصاف مل جائے گا، لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی جج جو ہے وہ ان سے اتنا تو پوچھ لے کہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ کو ہم چھوڑ تو رہے ہیں، آپ کے کیسز واپس آ رہے ہیں، لیکن اتنا تو بتا دیں کہ یہ جتنے 4 سال سے آپ پچھلے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے وہ فلیٹ کس کا ہے اور وہ پیسے کیسے گئے تھے، اتنا تو کم از کم پوچھ کے بتا دیں ان سے ہم. نہیں اسرار صاحب کو ایک چیز تو نہیں ہے، یہ نہیں میں اتنے کہتا ہوں وہ تو کم واضح از کم پوچھے نا جو جہاں نہیں پہ جی، رہ رہے ان تھے. کو وہ بالکل وہ پوچھنا چاہیے. اور یہ جو میں پوچھتا ہوں کہ وہ 4 سال سے جو پاکستان سے جو ہے اسکاؤنڈر رہا ہے اس کا کوئی ہاں. جواب دینا ہے اس نے کہ نہیں دینا. کہ کورٹ جو ہے بالکل چپ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی ایک جو ہے مجرم اگر وہ فرار ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے.
یہ بالکل سزا ہونی بے چاہیے. اور اس میں ہاں جی یہ تو اس طرح تو کینگرو کورٹس بھی نہیں کرتی ہیں جس طرح کہ ہمارے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری نہیں تو جی بالکل ہی اور یہ حدیں اس پار کر رہی وقت خاص کر جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر. اب ہیں. سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیول جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے 3 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں اور وہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ان کیسز میں. اور دوسرے جو پرانے کیسز ہیں 15-20 سال کے کیسز جیسے کہ وہ بھٹو کے مرڈر کا کیس ہے اس کی جو ہے ایک 12 رکنی بینچ جو ہے وہ اگلے ہفتے انہوں نے تشکیل دے دی ہے. مگر یہ کوئی انہوں نے عمران کا کوئی کیس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس میں نہ اور کوئی یہ بینچ بنی ہے نہ اس ہاں کیس کو انہوں نے سنا ہے. اس کے اور یہ جو علاوہ بھٹو والا بینچ بھی بنایا نا بگیڑی صاحب اس میں بھی انہوں نے سارے کے سارے ججز جو ہیں وہ اپنے ہم خیال ڈالے ہیں. کوئی بھی دوسرے گروپ کا نہیں ڈالا کہ کہیں کوئی ڈائسنٹ نہ آ جائے. آپ اندازہ لگائیں ذرا. وہ خیر جی وہ دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے. بھٹو کا کیس اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے جی اس کا کوئی اتنا مطلب نہیں ہے. بٹ جو ضروری ہے وہ یہ چیز ہے کہ کم از کم عمران کے جو کیس ہیں جو کہ کرنٹ ایشوز کو کنسرن کرتے ہیں جو موجودہ حالات کی وہ تقاضا ہے کہ ان کیسز کو جلدی سنا جائے کیونکہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مداوع تو ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اس کے علاوہ جو ایبسلیوٹلی. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو جو چیف جسٹس نے اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ ایک میری نظر میں تو حیران کن سٹیٹمنٹ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کا حق ہے وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے فرائض کا مکمل مجھے اس کو ادراک ہے. مجھے معلوم ہے اپنے فرائض اور میں اپنے فرائض کے اوپر عمل کروں گا. مجھے کسی اور کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں وہاں تک تو ان سے متفق ہوں مگر جو چیز سوچنے والی وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے تو اپنی سٹیٹمنٹ دے دی بٹ عوام کیا دیکھ رہے ہیں ان کی بھی آواز ہے وہ بھی تو کم از کم جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ وہ جو ملک کے بڑے بڑے جو کیا نام ہے جرم ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہی. آپ کو یعنی کہ لسٹ بندہ بنا کے دے سکتا ہے کہ 6 مہینے سے یہ جو 15,000 جو بندے اس وقت جیل میں ہیں یہ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں. نہ ان کے خلاف کوئی ابھی کوئی انکوائری ہوئی ہے نہ ان کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے اور ان کو بغیر کسی وجہ کے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. دوسری طرف سے وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں مختلف پوزیشن جو پوزیشن ہے جن کے پاس پی ٹی آئی میں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ غائب کر دیتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جو ایک واحد واقعہ ہو گیا یہ تو ایک کڑی چل رہی ہے. اور کیا یہ چیزیں یہ چیف جسٹس کے فرائض میں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو اس ایبسلیوٹلی. لیے چیف جسٹس کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ اس کا اپنا خیال جو ہے کہ سب ٹھیک ہے مگر سارا پاکستان شور مچا رہا ہے کہ سب بیلنس ٹھیک نہیں ہے. آج تو بلکہ بیلنس کریں. اس نے جنرل نعیم لودھی نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی. تو کیا سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے جو خیالات کا اظہار جو کر رہے ہیں اس کا کوئی نوٹس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو میں آپ اس کو لیے بتاؤں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان میں سے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے جسٹسز ہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ جسٹس نہیں لگانا چاہیے بلکہ ان جسٹس لگانا چاہیے. چیف ان وہی تو جسٹس فلاں ہے فلاں تو چیف ان جسٹس فلاں فلاں. آپ اندازہ بالکل لگائیں دیکھیں لوگوں کی جی اب کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ جو عوام کا جو رد عمل ہے کیا اس کا کوئی نوٹس لینا ہے چیف جسٹس نے کہ نہیں کہ وہ اپنے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بند ہے جیسا کہ نعیم لودھی نے کہا ہے تو پھر تو یہ لوگ تو سوال اٹھائیں گے
or Chief Justice has to take into consideration all these developments in the country. اچھا اب یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اس صورتحال میں جہاں پہ عدلیہ کا یہ حال ہے اور جہاں پہ انصاف پہنچانے والے سارے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان حالات میں اب عمران خان کے پاس کیا چوائس ہے، اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی الیکشنز کے بارے میں؟ ویسے بھی اوور آل وہ جیل میں پھنسا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ آپ کی کیا خیال ہے کہ کیا اس کو کرنا چاہیے اور کیا اس کی اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں، اس عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تو اس نے بڑی کلیئر واضح کر دی ہے، اس نے جو پیغام دیے ہے اس دن جیل سے، کہ میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ تو عمران نے اپنی پوزیشن بڑی کلیئر واضح کر دی ہے اس کے اوپر۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، اور جہاں تک کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے جذبات جو ہیں عمران کے لیے ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی کہتی ہے 80%، کوئی کہتی ہے 90% جو ہے پاپولیرٹی ہے اس کی اس وقت عوام میں۔ اور جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں تو کنونشنز کا اور جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہ مومنٹم گین کر رہا ہے، مگر یہ جو ہے پنجاب میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ شروع ہو جائے گا، تو پھر حالات جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے کہ عمران کی آواز کو دبا دیں یا عمران کو وہ بالکل ختم کر دیں۔ تو اس کے اوپر مجھے فیض کے چند اشعار یاد آتے ہیں۔ فیض نے کہا تھا کہ ہاں جو میں دیکھتا ہوں جی ذرا ایک منٹ میں، ہاں اس نے یہ کہا تھا، ہاں جی، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے کہ آج آپ عمران خان کو ختم کریں گے تو کل اور سورج جو ہیں وہ نکل آئیں گے۔ وہ تاریخ یہ سبق سکھاتی ہے۔ اسے ستوت شمشیر پہ گمنڈ ہے بہت، اسے شکوہ ایک قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ تو کم از کم ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تاریخ جو ہے ہمیں جو سبق دیتی ہے کہ آپ کسی کی آواز اگر آپ دبا دیتے ہیں تو یہ ایک پرماننٹلی چیز اس کا ریئیکشن ہوگا، لوگ اٹھیں گے، لوگ اپنی آوازیں اور نئے عمران جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا اب ذرا آخر میں چونکہ ٹائم کم ہے تو میں چاہوں گا ذرا افغانستان کے ایشو پر بھی تھوڑا سا ٹچ کر دیں۔ وہ بھی ایک نیا انیشیٹو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، بلکہ امریکنز کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے اور بھی آ رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور انہوں نے ان کو لسٹیں تھما دی ہیں کہ یہ جو لسٹیں ہیں ان کو آپ نے ہمیں بالکل ہینڈ اوور کرنا ہے، پاکستان وہاں سے بھیجے، ان کو امریکہ بھیجے، اور باقیوں کے ساتھ بھی سلوک جو ہے وہ جو ہو رہا ہے اس کا ریئیکشن ود ان افغانستان بھی آ رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی آ رہا ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں، افغانستان کے حالات تو میں نے کافی دیر پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے افغان جو ہیں انلیگل افغان جو پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو جس طریقے سے نکالنے کا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، وہ اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا، ابھی تو یہ بات کافی واضح ہو رہی ہے کہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، مگر یہ چیز ابھی اس ریئیکشن تک ختم نہیں ہو رہی۔ یہ تو اس کا جو ہے ابھی اس کے اور بھی کئی ایشوز جو ہیں وہ اس کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے کہ وہ طورخم کا بارڈر ہے وہاں انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے، اور
اس کے علاوہ جو ہے افغانستان میں وہ جتنی نفرت اس وقت عوام میں پھیل رہی ہے پاکستان کے خلاف وہ پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے اگر نفرت تھی تو عوام کے افغانستان کے حکمرانوں کے دلوں میں تھی. ابھی جو ہے وہ نفرت وہ عوام تک جو ہے وہ ان کے دلوں میں پھیلتی جا رہی ہے. تو اس کا جو ہے بڑے خطرناک اس کے نتائج ہوں گے. اور اس وقت جو زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. آسٹینسبلی تو وہ آ رہے ہیں اس کیا نام ہے مقصد کے لیے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں کہ کس طرح سے یہ جو انلیگل افغان ریزیڈنٹس ہیں پاکستان میں ان کو واپس افغانستان بھیجنے میں وہ پاکستان کی مدد کریں. پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کے مقصد جو ہے وہ اس سے کافی دے آر مچ ڈیپر اینڈ مچ وائڈر جو ہے ان کے مقصد ہے. اس وقت جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, کل میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر 23 اس وقت ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ان میں سے 17 جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہیں. باقی جو 5 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ امریکہ, یورپ اور چائنا اور ازبکستان کے لیے جو ہے ان میں انہوں نے بلکہ نام بھی کر لیے تھے, جس میں کہا تھا کہ القاعدہ اینڈ ڈیش جو ہے یہ ڈیش جو ہے یہ یورپ اور امریکہ کے خلاف سرگرم ہے, اور تحریک اسلامیہ یہ ترکمنستان اور چائنا کے خلاف سرگرم ہے. تو امریکنز ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اوور آل کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ اس کو جو کلر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو 17 آرگنائزیشنز ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں. سارا ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا کلیش ہو, اور وہ دے آر بلڈنگ اپ دا سچویشن ان دس ریجن کہ پاکستان اور کیا نام ہے افغانستان کے درمیان اس ایشو کے اوپر لڑائی ہو, جو کہ ان کا مقصد ہے اس وقت یہاں پہ. اور ہمیں اس امریکن جو ہے سوچ کو اور امریکن جو ہے اسکیم کو اس کو سمجھنا چاہیے, اور ہمیں ہوش آنی چاہیے کہ ہم بر وقت اس کا مداوع کریں اور افغانستان کے اپنے حالات جو ہے ان کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ جو عافیہ صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا ہے اس میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کامنٹ ضرور کریں, کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری ایک قومی غیرت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھاتا ہے, ہماری جو ملی حمیت ہے اس کے حوالے سے بھی اٹھاتا ہے. اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک دفتر خارجہ کی طرف سے صرف ایک چھوٹا سا ایک بیان آ گیا جی کہ ہم اٹھائیں گے یہ معاملہ امریکنز کے ساتھ. عافیہ صدیقی جیسی ایک خاتون جو کہ وہاں پہ موجود ہیں, جن کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی ہے, ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے, نہ صرف بگرام ایئر بیس پہ بلکہ امریکہ کی جیل کے اندر بھی. وہاں پہ جو گارڈز ہیں اور قیدی ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی ان کو اسالٹ کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا جی اٹ از اے کرمنل ایکٹ, اور اس قسم کے جو ایکٹس ہیں اس کی جتنی پرزور اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور افسوس تو صرف یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ابھی تک امریکن جو ہے لائن وہ ٹوک کر رہی ہے, وہ ان کو ابھی تک اس کے اوپر صرف عافیہ صدیقی کا کیس نہیں ہے, امریکن کے جو بھی عزائم ہے اس وقت اس ریجن میں اور پاکستان کے خلاف, ان کے اوپر ہماری حکومت نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا. ہمیں تو یہ عارفہ صدیقی کے کیس کے اوپر ناٹ صرف پروٹیسٹ لانچ کرنی چاہیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکن ایمبیسڈر شوڈ بی سمنڈ ٹو دی فارن آفس, اور اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے اگر ایسے تعلقات ایسے ہی آپ نے کرمنل ایکٹس جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم کوئی اور لایا عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے سوچیں. اور بیسیکلی
یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ ایک چند اشار میں بیان کر سکتا ہوں جی. وہ جی ارشاد. جو تجھ کو اچھا لگے کہیں گے یہ طے نہیں تھا، تیری غلامی میں ہم جئیں گے یہ طے نہیں تھا، وطن کی قسمت بنا رہے ہیں ہمارے محافظ، وطن کی قسمت وہ طے کریں گے یہ طے نہیں تھا. گو چور ڈاکو سرا معزز رہے ہیں لیکن وطن میں حاکم بھی وہ بنیں گے یہ طے نہیں تھا. یہ طے نہیں تھا. منیر جب سے اٹھا کے سر نیب کھڑے ہوئے ہیں، خفائیاں وہ ہم سر جھکا ہم جھکے رہیں گے یہ طے نہیں تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو سوچ ہے کہ جو ان کا حکم ہے، جو ان کی جو خیالات ہیں ان کی ہم تائید کرتے رہیں، یہ اب نہیں چل سکتا اس ملک میں. یہ حالات اس وقت اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ عوام میں اتنا شعور ہے اور عوام میں ابھی ہوش ہے، عوام میں جذبہ ہے کہ ہر چیز جو کہہ رہے ہیں اس کی تائید نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو ہدایت آئے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کے حالات جو بہتر ہوں. ریڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ.